اور ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ ملک میں کورونا متاثرین کے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے ہیں۔ مہلک وائرس نے ایک دن میں مزید 23 افراد کی جان لے لی ہے۔ ملک میں کورونا سے جاں بحق افراد کی کل تعداد 11,318 ہو گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 629 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کورونا سے متاثرہ مریضوں کی کل تعداد 5,88,903 ہو گئی ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے، ڈاکٹر سعید خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس وقت جو ملک میں کورونا کی صورتحال ہے، کیا کہیں گے آپ؟ آنے والے دنوں میں اس کی شدت میں مزید کمی آئے گی یا نہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں موجود کرنے کا۔ یقیناً جو جس طرح سردیاں کم ہوتی چلی جائیں گی اور اگلے مہینے کے آخر تک جو ہے اس میں شدت میں کافی کمی آ جائے گی، تو یہ ہمارے پاس بہت اچھا اگر ویکسین اویلیبل ہو جاتی ہے اور اس کمی کو ہم کیپٹلائز کر لیتے ہیں اور عوام کو ویکسین فراہم کر لیں تو انشاءاللہ یہ بہت اچھے ایک اپرچونٹی ہوگی کہ مزید اگر یہ دوبارہ بڑھنے سے پہلے ہم اس میں ویکسین اگر انٹروڈیوس کروا لیں تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ اس بیماری کو ہم قابو پا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سعید صاحب، یہاں پر آپ نے ویکسین کی بات کی، تو اس وقت دنیا بھر میں کتنی ویکسینز میسر ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ جو اثر ہے وہ کون سی ویکسین میں ہے جس کے اثرات اچھے آ رہے ہیں اور جس حوالے سے جو ہمارے پاس ریویوز آ رہے ہیں وہ اچھے ہیں؟ تقریباً 150 سے زیادہ کمپنیوں نے کلیم کیا تھا کہ وہ ویکسین بنا چکے ہیں، جس میں سے تقریباً 1 درجن ویکسین جو ایسی ہے جو کافی جس کے بارے میں اچھی رپورٹس آ رہی ہیں اور جنہوں نے اپنے ڈیٹا جو پبلش کیا ہے اور جو سائنٹسٹ نے اپنے رائے دی ہے تو اس میں کافی اچھے ویکسین ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے کون سی اویلیبل ہے، پاکستان کے سچویشن میں کون سے بہتر ہے، وہ ایک الگ فیکٹر ہے۔ ادروائز امریکن کمپنی ہے وہ بھی کلیم کر رہی ہے کہ ان کی ویکسین 90% سے زیادہ بہتر ہے، رشین کمپنی ہے، آکسفورڈ والی ہے، اس طرح چائنیز کمپنی ہے، تو کافی ساری ویکسین ایسی ہیں جو کافی بہتر نتائج دے رہی ہیں۔ چائنیز اور رشین جو ہم لے رہے ہیں، جس حوالے سے ہم نے آرڈرز بھی کیے ہیں، ان کے اثرات کیسے ہیں؟ جو چائنیز کمپنی پاکستان نے اپروو کی ہے یہ کافی جو اس کے نتائج انہوں نے شیئر کیے ہیں یا پبلش کیے ہیں، یہ تقریباً 70 سے 80% جو ہے پروٹیکشن دے رہی ایفیکیسی اس کی ہے، اور جو رشین ہے اس کی تقریباً 90% تک انہوں نے کلیم کی ہوئی ہے، تو یہ کافی بہتر ویکسین ہے اور اس سے کافی اگر یہ جلد سے جلد اویلیبل ہو جاتی ہے اور پبلک کو فراہم ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ بہت بہتر آپشن ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ اگر ویکسین 100% پروٹیکشن نہیں دے رہی ہے تو کیا ویکسین کے بعد بھی ہمیں ڈیلی جو ہمارے روزمرہ کے کام ہوتے ہیں، گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے، اس میں ہمیں ماسک کا استعمال ویکسین کے بعد بھی کرنا پڑے گا؟ یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے اور عوام میں یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے کہ اگر ویکسین لگ گئی تو پھر 100% آپ پروٹیکٹ رہیں گے، تو ایون ویکسین جو بنانے والی کمپنیز ہیں وہ بھی یہ کلیم نہیں کر رہی کہ آپ کو بیماری 100% نہیں ہوگی، وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ آپ کو بیماری کی شدت نہیں ہوگی، جو شدید بیماری ہے یا خدا نخواستہ موت لاحق ہوتی ہے یا ہاسپٹلائزیشن یا ICU میں جانا ہے وہ منع کرے گی ویکسین۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% کسی کو انفیکشن نہیں ہوگا، تو یہ ویکسین لگانے کے بعد بھی ضروری ہے کہ ہم ماسک کا استعمال کریں اور اپنے آپ کو جو SOPs ہے اس کے آپ عادی بنا لیں اور مسلسل ان SOPs کو عمل کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو کچھ نہ ہو لیکن ہم ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں، دوسرے کیریئر بن سکتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو ہم متاثر کر سکتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ویکسین لگانے کے بعد بھی ایون SOPs پہ جو ہے مسلسل عمل جاری رکھا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ویکسین لگانے کے بعد صحت مند افراد کو یہ ویکسین لگائی جاتی ہے، اس میں بھی سائیڈ ایفیکٹس آ رہے ہیں اور بعض اوقات اموات کی رپورٹ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، تو سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے بتائیے گا، خاص طور پر پاکستان کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے۔ دوسری آپ سے یہ بات بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو ویکسین ہے اس کی دوائی کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے، اس حوالے سے ریسرچ بھی کی جا رہی ہے؟ مسلسل سائنٹسٹ لگے ہوئے کیونکہ یہ بالکل نئی بیماری ہے، ابھی سال بھی مشکل سے پورا ہوا ہے، تو دوائیوں کا جو ہے اس پہ دریافت مسلسل جاری ہے، لیکن فوری طور پہ جو اس کو ہم کہتے ہیں ایمرجنسی یوز آف اس وقت جو اویلیبل سرکمسٹانسز ہے اس میں جو چیز اویلیبل ہے کہ مزید بیماری بڑھے نہ، تو ویکسین اس میں بہتر آپشنز ہیں، اور کچھ لوگوں میں سائیڈ ایفیکٹس ہیں لیکن وہ تو عام دوائی جو آپ استعمال کرتے ہیں
اس میں بھی کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ خاص لوگوں میں اس کے سائڈ ایفیکٹس آ سکتے ہیں. تو اس طرح ویکسین کے بھی کچھ سائڈ ایفیکٹس ہیں لیکن وہ بالعموم نہیں ہے, وہ بالکل مخصوص لوگوں میں ہے جن میں ہائپر سینسٹیوٹی ہوتی ہے یا ان کو الرجک ریئیکشن ہوتا ہے, تو ان میں یہ ویکسین کچھ ایسے نتائج دے رہے ہیں جو خطرناک ہو سکتے ہیں. بالعموم عوام میں جو ابھی تک ویکسین اپروو ہوئی ہے اس میں ایسی کوئی جان لیوا قسم کی مضر اثرات نہیں ہیں, بلکہ یہ پروٹیکشن جو ہے وہ کافی زیادہ دے رہی ہے. تو ڈاکٹر سعید خان, آپ نے وقت دیا بول ٹیلی ویژن کو, آپ کا شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.